الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلامی مہینوں میں ماہ ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے بہت سے مہینوں کو بہت سی فضیلتیں بخشی اور جن جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بخشی ہیں تو ان کی فضیلت کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہے. تو ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، تیسرا مہینہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار اور اول مانا پہلی بہار. اور اس کے بعد جو مہینہ ہے اس کا نام ہے ربیع الثانی یعنی دوسری بہار. اور یہ جو نام رکھے گئے ہیں ان کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح بہار کے موسم میں پہلی بہار تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پھول بوٹے ہیں جو مرجھا جاتے ہیں خزاں کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یا سردی کی شدت کی وجہ سے، تو ان پر جو پہلی بہار آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ ان کی وہ جو خشکی ہوتی ہے اور ان پر جو ایک موسم کی شدت کی وجہ سے مرجھاہٹ آ جاتی ہے، تو وہ پہلی بہار یہ کردار ادا کرتی ہے کہ
کہ وہ اس خشکی کو اور اس مرجھائے ہوئے پن کو ختم کر کے ان میں سبزہ اور شادابی لاتی. اور دوسری بہار اس طرح آتی ہے کہ جب ان پھول بوٹوں پر جو ہے پھل آ جاتا ہے، پھول آ جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اب یہ بہار اپنے عروج کو پہنچ گئی. تو اسی طرح یہ جو 2 مہینے ہیں کہ ان کی پہلی بہار پھر دوسری بہار، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو گہری نسبت ہے، اس لیے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکات، ولادت باسعادت جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانوں کی طرف بعثت ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی طرف اللہ کے اپنے نبی کو بھیجنا ہے، وہ 2 اعتبار سے ہے. ایک اعتبار اس کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، وہ جو ہے وہ انسانوں کو عطا فرمائی گئی اور وہ اسی ماہ مبارک میں عطا فرمائی گئی. اور دوسری بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر انسانیت کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم منصب سونپا. اب یہ دونوں کی جو بہاریں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ علیہ السلام کی سیرت، یہ دونوں ہی انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ باعث خیر و برکت، باعث فضیلت اور باعث سعادت. عام طور پر ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں میں ایک عجیب سی تقسیم نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے مجسم اور آپ کی جو جسمانی ولادت ہے وہ اپنے آپ کو صرف اس تک محدود کر دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لہذا اس کی خوشی ہم نے منانی ہے اور بس بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرے لوگ وہ بظاہر اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد تو آپ علیہ السلام کی بعثت تھی، آپ کی نبوت اور رسالت تھی، لہذا اس اصل مقصد کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت کی بات ہے اس پر وہ بات نہیں کر سکتا. یہ دونوں ہی جو ہمارے طریقہ کار ہیں یہ درست نہیں. اس لیے کہ دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت ہم اس کو اہمیت نہ دیں، اس کی فضیلت کو نہ سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے تذکرے ہم نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور انسانیت کو عطا فرمائی ہے ہم اس کو نہ سمجھیں، تو یہ بتائیں کہ بغیر صورت کے اگر آپ کے جسم ہی کو تسلیم نہ کیا جائے تو بغیر کسی جسم کے کسی کو کبھی نبوت ملی ہے، کبھی کسی کو رسالت ملی ہے، کبھی کسی کو منصب ملا ہے، کبھی کسی کو عظیم الشان کام جو ہے اور ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ ایسا نہیں. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اس کا تذکرہ بھی اور یہ جو نعمت ہے یہ بھی انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا سبب ہے، اور اس کا تذکرہ بھی عظیم الشان عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جسمانی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، آپ کے والد کون ہیں، آپ کی والدہ کون ہے، آپ کی رضاعت اور آپ کی پرورش وہ کس خاتون کے حصے میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن کہاں گزارا، آپ علیہ السلام کا لڑکپن کیسا تھا، آپ کا بچپنا کیسا تھا، آپ کی
شکل و صورت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ بات کس طرح فرماتے تھے، آپ سوچتے کس طرح تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ کا محلہ کیسا تھا، آپ کے بہن بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ دار، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، آپ جن گلیوں میں کھیلتے تھے ان گلیوں کا تذکرہ، جن جانوروں کے ساتھ، جن بکریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، آپ کی جوانی گزری، آپ کی تجارت کیسی، آپ کی شادی کیسے ہوئی، آپ اپنی جوانی میں کیا کیا کرتے تھے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ ہے 40 سال کا حصہ۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا کا سارا قبل از نبوت ہے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کا آغاز کریں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے، تو کیا یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال تذکرے کو چھوڑ دے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت کے تقاضے ہیں، پھر اس پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیسی محبت ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ نہ کرو، آپ کی جوانی کا تذکرہ نہ کرو، آپ کی زندگی کے 40 سال کا جو جوانی ہے اس پر تم بات کرنا ہی چھوڑ دو، اس پر تم تذکرہ ہی چھوڑ دو، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ دراصل یہ زیادتی اپنے آپ کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے محروم کرنا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہوگی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پیر کے دن میری ولادت ہے، یعنی میری ولادت کا جو دن ہے وہ پیر کا اور سوموار کا دن۔ اب گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بظاہر ایک جسمانی حوالے سے ہیں اور ایک آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ہیں، تو دونوں کی تذکروں کو ساتھ لے کر چلنا اور اس میں کسی قسم کی تقسیم پیدا نہ کرنا، یہ اصل میں امت کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک طبقہ آپ علیہ السلام کی صرف ولادت کے تذکرے تک اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی تذکرے یہ امت کے لیے ضروری ہے، اور دونوں ہی کے اندر امت کے لیے فضیلت، سعادت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا ایک جسم، آپ کا ایک ظاہر ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سیرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم ذمہ داری، عظیم منصب، رسالت اور نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائی۔ بالکل اس طرح کہ جس طرح قرآن کریم کی ایک صورت ہے، قرآن کریم کی ایک صورت ہے کہ اس کے الفاظ ہیں، وہ صفحے پر لکھے ہوئے ہیں اور ان کے پارے بنے ہوئے ہیں، سپارے بنے ہوئے ہیں۔ پورا قرآن کریم دو گتوں کے اندر ایک جلد میں بند ہے، یہ قرآن کریم کی صورت ہے۔ اور ایک اس قرآن کریم کے اندر معانی ان کے مطالب ہیں کہ جس کے اندر ایمانیات کو بیان کیا گیا، عقائد کو بیان کیا گیا، معاملات کو بیان کیا گیا، اعمال کو بیان کیا گیا، احکام کو بیان کیا گیا، معاشرت کو بیان کیا گیا، اخلاقیات کو بیان کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کی وہ معنوی حیثیت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ زیادتی کرے، کوئی طبقہ یہ زیادتی کرے کہ وہ یہ کہے کہ میرے لیے قرآن کریم کی صورت کافی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، قرآن کریم کے الفاظ کی درست ادائیگی سیکھ لوں اور بس
یہ جو قرآن کریم کا ظاہر ہے اسی کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور قرآن کریم کا جو معنوی اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے۔ دراصل یہ شخص قرآن کریم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی طبقہ یہ کہے کہ مجھے قرآن کریم کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس کی تجوید کے ساتھ ادائیگی کرنے پر مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کریم کا معنی اور مطلب اور احکام بس یہ چیزیں میں سیکھ لوں، میرے لیے یہی کافی ہے، تو یہ شخص بھی قرآن کریم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن کریم کی جو ظاہر ہے، قرآن کریم کا جو ظاہر ہے، ہم نے اس کو بھی قبول کرنا ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، اور جو قرآن کریم کی معنویت ہے وہ بھی ہماری ضرورت ہے، دونوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ایسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جسمانی ولادت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسالت اور نبوت کی بعثت ہے، ہم نے اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں امت کے لیے باعث سعادت اور امت کے لیے باعث فضیلت اور امت کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت علی مطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو مہم تھے، حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ جب یہ بات بیان فرمائی تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ بھی قرآن کریم تو ایک ہی ہے، قرآن کریم تو دو نہیں ہے، آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں کہ قرآن کریم دو ہیں؟ فرمایا کہ قرآن کریم دو ہیں، ایک قرآن علمی ہے اور دوسرا قرآن عملی۔ قرآن علمی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم دو جلدوں کے درمیان سینکڑوں صفحات میں ہمارے پاس موجود ہے، فرمایا کہ یہ علمی قرآن ہے، اور فرمایا اس قرآن پر عملی نمونہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ اب فرمایا کہ وہ قرآن عملی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، فرمایا کہ قرآن کریم کی ہر آیت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اب گویا کہ ایک قرآن جو علم کی صورت میں ہمارے پاس آیا، اگر اس قرآن کا عملی نمونہ ہم نے کوئی دیکھنا ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر بھی ایسی ہے کہ جب ہم کوئی بھی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈگری کی ایک تھیوری ہوتی ہے، اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس پر مختلف کتابیں ہوتی ہیں، اور ایک اس پر پریکٹس ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اس میں اگر دونوں چیزیں ساتھ نہیں جوڑیں گے بات نہیں بنے گی۔ ایک آدمی بہت اچھا ڈگری کے حساب سے وہ ڈاکٹر ہو، لیکن جو ہے اس کی پریکٹیکل لائف بالکل نہ ہو تو اس کو ایک اچھا ڈاکٹر ہم نہیں کہہ سکتے۔ لطیفے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک صاحب نے کسی ڈاکٹر سے کہا جس کی بہت ساری ڈگریاں باہر لکھی ہوئی تھی اور اس کے پیپر پر بھی لکھی ہوئی تھی، بہت زبردست ڈاکٹر ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس سرجن سے میں نے آپریشن کروانا ہے۔ تو اس کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے اور میں آپ سے آپریشن کروا رہا ہوں، تو خیال کرنا میں نے آج تک زندگی میں آپریشن نہیں کروایا، یہ میرا پہلا آپریشن ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ میرا بھی پہلا آپریشن۔ اب بتائیں آپ اس مریض کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا علم کیا ہے وہ قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو اخلاق کی تکمیل کیسے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قرآن پر عمل کرتے دکھایا کہ میرا عمل قرآن کریم کے مطابق جو عمل ہے، ایک قرآن کا علم ہے اور ایک قرآن پر عمل ہے، دونوں کو جوڑیں گے تو گویا کہ یہ دو قرآن بن گئے، ایک قرآن علمی اور دوسرا قرآن عملی۔ تو اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اب جیسے ایک بات میں نے عرض کی کہ اگر جسم کو ہم بیان نہ کریں، جسم کو ہم اہمیت نہ دیں اور جسم کا تذکرہ نہ کریں، ولادت کو تسلیم نہ کریں، تو کیا پھر نبوت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟
کیا رسالت کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کہ نبوت اور رسالت ایک جسم ہی کو ملی ہے. تو لہذا اس جسم کا تذکرہ بھی اور وہ جسم خود بھی ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث فضیلت ہے. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم کے ظاہری الفاظ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو ہم نہ مانیں تو پھر معنی اور مطلب کس چیز سے لیں گے. تو اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی. آسمان، زمین، شجر، حجر، دریا، بحر و بر اور اس کے اندر اوپر نیچے جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ نے عطا فرمائے. لیکن کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں آسمان دیا تم پر کوئی احسان کیا ہے، میں نے تمہیں زمین دی تم پر کچھ احسان کیا، کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر اس احسان کو بیان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین. لوگ یہاں تک بات ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بات یہاں ختم نہیں ہو رہی. فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، پھر اس احسان کا تذکرہ کیا. اذ بعث فیہم، کہ اللہ رب العزت نے ان میں ایک رسول بھیجے. اذ بعث فیہم، کہ ان میں ایک رسول بھیجے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول انہی میں سے ہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، من انفس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول ان کے جنس میں سے. جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان ہو تو ہم نے رسول بھی انسانوں میں سے بھیجا ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نعوذ باللہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، آپ جنات میں سے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزات دکھاتے تو سارے انسان کہتے آپ تو ایک جن ہیں، اگر آپ کوئی اس طرح کی چیز دکھا رہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تب ہوتا کہ جب آپ بھی انسان ہوتے پھر آپ کوئی کمال کر کے دکھاتے. یا جو فرمایا کہ بھائی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ میں سے ہوتے، فرشتوں میں سے ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزات دکھاتے، آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، اس کے باوجود آپ قرآن جیسا علم لوگوں کو بیان فرماتے تو لوگ کہتے آپ تو فرشتہ ہیں، آپ نوری مخلوق ہیں، آپ کچھ بھی بیان فرماتے رہے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں آپ انسانوں میں سے ہوتے پھر آپ کو اس طرح کی آپ قرآن پڑھ کر سناتے، قرآن کا علم دیتے، آپ معجزات دکھاتے، پھر کمال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے رسول کسی اور جنس میں سے نہیں بھیجا، میں نے فرشتوں میں سے رسول نہیں بھیجا، میں نے جنات میں سے رسول نہیں بھیجا. فرمایا یہ میں نے احسان کیا ہے کہ میں نے رسول انسانوں میں سے بھیجا ہے. سبحان اللہ. آج لوگ عجیب بحث کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے ہی نہیں، آپ انسان ہی نہیں ہیں، آپ تو گویا کو کوئی نوری مخلوق ہیں، آپ فرشتوں میں سے ہیں، یا آپ نعوذ باللہ کسی اور مخلوق میں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجے جو تم ہی میں سے ہیں، اور ہم اسی احسان کو جھٹلائے کہ اللہ آپ نے یہ جو احسان کیا اس کو مانتے ہی نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اور میرے دوستو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بہت سارے لوگ یہ مانا کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہیں، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے. آپ ہماری طرح نہیں ہیں لیکن آپ جن سے انسانیت میں سے ہیں، آپ انسانوں میں سے ہیں، لیکن انسانوں میں سے آپ اتنے عظیم انسان ہیں کہ عام آدمی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی عالم، کوئی متقی، کوئی صالح، کوئی قاری، کوئی بڑے سے بڑا منصب والا ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، اس کی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی نبی بھی اللہ کے رسول کے قریب نہیں پہنچ سکتا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود قرآن کریم نے کہی ہے
تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا یہ سارے ہی رسول ہیں لیکن ہم نے ان میں سے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جو فضیلت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں ہے، یہ بات بھی بہت بڑی زیادتی ہے، اللہ کے احسان کو جھٹلانا ہے۔ اور یہ بات کہنا بھی غلط ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ آپ انسانوں میں سے تھے لیکن انسانوں میں سے ہو کر سب سے افضل ترین انسان تھا، اس طرح بات کرنی چاہیے، یہ بات درست ترین بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ چاہتا ہوں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہ ہوتے، آپ ایک اعلیٰ ترین انسان نہ ہوتے، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر کون؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص وہ جنات سے سیکھے، کوئی شخص فرشتوں سے سیکھے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ آپ انسانوں میں سے تھے، اس لیے آپ سے قرآن کریم لینا انسانوں کے لیے آسان ہوا، آپ سے قرآن کریم سیکھنا انسانوں کے لیے آسان ہوا، آپ سے دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا، آپ کی صحبت اٹھانا، آپ کے اخلاق کو دیکھنا، آپ کے اخلاق کو اپنے اندر اپنانا، یہ سب اسی لیے آسان ہوا۔ اور اسی کو اللہ نے احسان فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول وہ جو ہے وہ تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ انسانوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہ سب سے اونچا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی عاجزی وہ بھی سب سے اونچی ہے۔ کہ آپ کا مقام تو اتنا اونچا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا ہے۔ لیکن جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر کوئی بچہ اپنی طرف بلاتا ہے آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا مقام بہت اونچا ہے، یہ بچہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ کوئی خاتون آپ کو بلا رہی ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اگر کسی جانور کو کوئی تکلیف ہے تو وہ اپنی شکایت آپ سے کر رہا ہے، جانور کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی شکایت آپ سے کر رہا ہے، اور آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے بلکہ آپ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے، آپ کائنات کے ہر ذرے کے لیے، کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے آپ رحمت للعالمین۔ یہ ایک طرف آپ دیکھیے، یہی آپ کی شان ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی شان، آپ کا جو اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی، ایک طرف اس کو دیکھا جائے، اور ایک طرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی محبت، آپ کا رہن سہن، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر سادگی ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر درد ہے، اس کے اندر اپنائیت ہے، یہی کمال ہے۔ آج اگر کسی انسان کو کوئی چھوٹا سا منصب مل جائے، دو ٹکے یہ لوگ یہ الفاظ آپ نے سن رکھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جاہل آدمی کو دستار پہنا دی جائے۔ اگر کسی کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، اپنے علم پر اس کو تکبر ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ علم کا تقاضا ہے انسانیت، علم کا تقاضا ہے اخلاق، منصب کا تقاضا ہے عاجزی۔ اللہ نے اگر تمہیں کوئی شان دی ہے تو اس کا تقاضا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور اگر کسی کو کوئی منصب ملے اور وہ انسانیت سے دینی حرکتیں شروع کر دے تو مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس کے سر پر وہ دستار رکھی ہے، وہ اس کو کوئی فضیلت دی ہے، تو ان کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ شخص اس کے اہل بھی تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فضیلت میں سب سے آگے اور عاجزی اور انکساری میں بھی آپ سب سے آگے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ایک احسان کیے کہ وہ جو رسول میں نے تمہیں دیے ہیں وہ تمہاری ہی جنس میں سے ہیں اور تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں۔
اور دوسرا احسان یتلو علیہم آیاتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیوں بھیجا ہے، آپ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلا مقصد بیان کرنا ہے. آپ کو بھیجنے کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ انسانوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے، ان کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھائیے. آپ کی بعثت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا، اور قرآن کریم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو پڑھنا آ جائے. آپ کی بعثت کا پہلا مقصد. آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے جو بہت ہی میں نے ذکر کیا، باعث خیر و برکت، باعث سعادت اور ضروری ہے، لیکن آپ کی بعثت کا، آپ کی ولادت کا جو مقصد تھا کہ ہر مسلمان بچے بچی کو، بڑے چھوٹے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا آ جائے، اور وہ تلاوت کرنے والے بن جائے، قرآن پڑھنے والے بن جائے. کیا آج امت اس پر عمل کر رہی ہے؟ اس سے دور ہے. بلکہ عجیب بات ہے، میں درد دل کی بات درست کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طوطے کی طرح قرآن کو رٹنے کی ضرورت کیا ہے، یہ محض قرآن کو پڑھنا کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سنیے گا. بیٹے بیٹھ جاؤ. دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سنیے گا. جو زبان سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ زبان پر جو بات آئی ہے، یہ دراصل دل کا میل اور دل کا زنگ ہے، دل کی بیماری ہے جو زبان پر آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی. آپ کہہ رہے ہوں گے اپنی طرف سے کہہ رہے نہیں، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، گناہ کر کے، گناہوں کے ماحول میں رہ کر گناہوں کے اثرات اتنے زیادہ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہمارا دل زنگلول ہو جاتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس نے آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا، کان سے کوئی ناجائز اور حرام بات سنی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انسان کے دل پر سیاہ نقطے پڑھتے 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 اس کا دل کالا اور زنگلول ہو جاتا ہے. اب جب دل زنگلول ہوتا ہے تو زبان پر سوائے غلاظت اور بکواس کے اور فضول باتوں کے، غلط باتوں کے زبان پر پھر کوئی اچھی بات نہیں آ سکتی. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر ہمارے دل زنگلول ہو جائیں تو ہم اپنے دلوں کو کیسے پاک کریں؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر ہمارے دل زنگلول ہو جائیں تو ہم اپنے دلوں کو کیسے پاک کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو پاک کرنے کے دو نسخے ہیں. پہلا نسخہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور دوسرا نسخہ موت کو یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی فرمائے، جن کو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو گے، صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو قرآن پڑھنے سے تمہارا دل پاک ہو جائے گا، جو زنگ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر انسان کی زبان سے قرآن نکلے گا. وہی انسان جو کہہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے، اگر اس کا دل پاک ہو جائے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کو سب سے زیادہ لذت قرآن کی تلاوت میں آئے گی. پھر وہ کہے گا گانے سننے کا کیا فائدہ ہے، ریوتے سننے کا کیا فائدہ ہے، گالیاں سننے کا کیا فائدہ ہے، چغلیاں سننے کا کیا فائدہ ہے، برائی کو دیکھنے کا کیا فائدہ ہے. اس کا دل پاک ہوا، اب وہ کہے گا مجھے مزہ آتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں آتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے تو ذکر اللہ میں آتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے تو درود شریف میں آتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے تو اللہ سے دعا کرنے میں آتا ہے. جس انسان کا دل سخت ہو جائے، میرے دوستو میرے درد کا دل سن لیجئے، جس انسان کا دل سخت ہو جائے وہ کبھی اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں اور دنیا میں ہی رہوں، کبھی مجھے موت نہ آئے. اور جس انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ملنے سے نہیں ڈرتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے بلائیں گے تو میں خوشی خوشی اپنے اللہ کے پاس جانے کو تیار ہوں.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. دوسرا مقصد آپ علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ انسانوں کو پاک کیجئے. جیسے پانی سے ہمارے کپڑے پاک ہوتے ہیں، ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کا دل اور اس کی گندی روح، اس کا گندا دماغ اور اس کے اندر بھری ہوئی ساری گندگی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی صحبت سے وہ پاک ہو جاتے. آپ نے دیکھا جتنے صحابہ اکرام تھے سب کفر سے میلے ہوئے پڑے تھے، سب شرک سے میلے ہوئے پڑے تھے. یہ وہی لوگ تھے نا کہ جو عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، راہگیروں کو لوٹتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے اور عزتیں لوٹتے تھے، شرابیں پیا کرتے تھے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، آپ کی محبت دیکھی اور آپ کی تعلیمات سنی، آپ کی صحبت اٹھائی، آپ سے قرآن سنا، آپ کی باتوں پر عمل کیا، اب یہ کون بن گئے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ کیا ہے؟ یہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر، تو وہی ہے نا جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور لوگوں کے قتل کے در پہ ہوتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، تو وہی تھا نا. آج تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، امیر المؤمنین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وَيُزَكِّيهِمْ کا نتیجہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تیسری بات ختم ہو گیا کہ آپ کی بعثت کا، آپ کی ولادت کا تیسرا مقصد کہ آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی، آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے. اب قرآن کی تعلیم بہت توجہ چاہتا ہوں، بس 1-2 منٹ پہلے اور بات کرتی. قرآن کی تعلیم کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا آج؟ بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں. یہ بات انتہائی غلط ہے. قرآن کے معنی اور مطلب اور قرآن کریم کے احکام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا ہے. اس لیے کہ وَيُعَلِّمُهُمْ، کہ آپ ان کو تعلیم دیجئے قرآن کی. تو صحابہ اکرام کو تو عربی آتی تھی، جو قرآن کی زبان وہ اللہ کے نبی کی زبان، وہی صحابہ کی زبان. تو ترجمہ تو نہیں سکھانا تھا، مقصد تو یہ تھا کہ آپ ان کو دین سکھائیے. اور دین 5 چیزوں کا نام ہے. عقیدہ درست کرنے کا نام، معاملات درست کرنے کا نام، اعمال درست کرنے کا نام، معاشرت درست کرنے کا نام اور اخلاق درست کرنے کا نام. یہ 5 چیزیں ہیں جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے اندر شامل ہیں. یہ چیز سیکھنے کی. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آخری چیز، آپ کی بعثت کا مقصد حکمت سکھانا. حکمت کیا ہے؟ حکیم بنانا مقصود نہیں ہے، حکمت سکھانا. یعنی آپ لوگوں کی عقلوں کو بھی درست فرما دیجئے. توجہ چاہتا ہوں کہ لوگ عقل مند بن جائیں. آج لوگ بیوقوفی کو عقل کہہ رہے. حقیقت بات یہ ہے اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کو قرآن و حدیث کے تابع کرنا، اسی کا نام حکمت ہے. کہ انسان یہ کہے اللہ نے جو حلال کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اللہ نے جس کو حرام کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، اللہ نے جس کو جائز کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، اللہ نے جس کو ناجائز کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ یہ نہ کہے قرآن میں تو یوں آیا ہے، دین تو یوں ہے، مولوی تو یوں کہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے. اصل تو ایسے ہونا چاہیے تھا. یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا باتیں شروع کر دی. نہیں، مولویوں نے کوئی بات شروع کی. یہ بیوقوفی ہے. یہ حکمت سے کہتے ہیں ہم بڑے، اور وہی لوگ آج ٹی ویوں پر، یوٹیوب پر آ رہے ہیں. دانشور، سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے تابع کرتے ہیں اپنی عقل اور اپنے فکر کو. سب سے بڑا عقل مند وہ ہے. ورنہ وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرا کر کے میں عقل مند ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے اور جو قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے. تو قرآن فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا چوتھا مقصد لوگوں کو دانشور اور عقل مند، یعنی ان کو عقلوں کو، ان کی عقلوں کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے.
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. میں آپ سے آخری بات لے رہا ہوں. اگر ہم اپنی زندگی سے آج اللہ کو نکال دیں نعوذ باللہ, ہم اپنی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں نعوذ باللہ, اگر ہم اپنی زندگی سے آج قرآن کو نکال دیں, احادیث کو نکال دیں, دین کو نکال دیں, نماز کو نکال دیں, روزے کو نکال دیں, مسجد کو نکال دیں, ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ تو فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے احسان کیا, تمہیں سب کچھ عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے, اور آپ کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ وإن لم تظفري لا تجزعي وإلى